اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین الحمد لأہلہ الصلاة والسلام علی اہلہا ولعنۃ اللہ علی اہلہا۔ تمام دوستوں کو، برادران و خواہران کو درس قرآن میں خوش آمدید۔ آج انشاءاللہ استقبال ماہ مبارک رمضان کی دعا ہم پڑھیں گے انشاءاللہ مل کے۔ یہ دعا امام سجاد علیہ السلام کی معتبر دعاؤں میں سے ہے۔ صحیفہ کاملہ میں یہ دعا موجود ہے، اور یہ صحیفہ کاملہ کی دعا نمبر، اگر آپ اس کو دیکھنا چاہیں صحیفہ کاملہ میں، تو یہ صحیفہ کاملہ کی دعا نمبر 44 ہے۔ 44 نمبر دعا ہے کہ جس کو استقبال ماہ رمضان کی دعا کہا جاتا ہے۔ انشاءاللہ آغاز کریں گے ہم دعا کا۔ اس سے پہلے ایک دو نکات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ عموماً دعاؤں کا جو سلسلہ ہے اس میں ایک چیز جو ہے، جیسا کہ پہلے بھی شاید اس بارے میں آپ سے ایک آدھ بات میں نے کی ہو، کہ دعاؤں کے ساتھ انسان کا جو تعلق ہے، یقیناً دعا کو مومن کا ہتھیار کہا گیا ہے۔ الدعاء سلاح المؤمن، تو دعا ہتھیار ہے مومن کا۔ اور دعا کا جو فلسفہ ہے کہ خود دعا ایک مکمل نصاب ہے زندگی کا۔ بالخصوص جو معصومین کی دعائیں ہیں، ان دعاؤں میں اگر ہم غور کریں، جیسے خود امام سجاد علیہ السلام کی دعاؤں کے اندر ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ امام نے دعا کے انداز میں، دعائیہ انداز میں بہت سارے مطالب، بہت سارے پیغامات کہ جو یقیناً حقیقی دین کے پیغامات ہیں، وہ امام کی طرف سے ہم تک منتقل ہوئے ہیں۔ اس دعا کے اندر بھی، یہ دعائے ماہ رمضان کی جو دعا ہے، اس دعا میں بھی اگر توجہ کی جائے اور ہم اس کے مطالب کی طرف اگر توجہ کریں، تو ہمیں نظر آتا ہے کہ اس دعا میں بہت سارے ایسے کام امام نے دعائیہ انداز میں بیان کیے ہوئے ہیں کہ جو اس ماہ مبارک رمضان میں ایک روزہ دار کو انجام دینے چاہیے۔ تو آغاز کرتے ہیں دعا کا۔ انشاءاللہ آپ آہستہ آہستہ اس کے مطالب کی طرف بھی ہم متوجہ ہوں گے، اور اس دعا کے مفہوم کو انشاءاللہ محفوظ کریں گے، ساتھ ساتھ متوجہ بھی رہیں گے۔ ایڈمن میں اگر اویس بھائی موجود ہیں تو وہ ذرا مجھے بتا دیں گے فیس بک پہ لائیو شروع ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ پیج پہ لائیو نہیں ہوا شروع؟ اچھا، تو اس کو آپ پیج پہ دیکھیے گا، اس کو اگر پوسٹ کر سکتے ہیں تو آپ کر دیجیے گا۔ ٹھیک ہے، معاف کیجیے گا۔ دعا نمبر 44، استقبال ماہ رمضان کی دعا۔ میں اس کا ترجمہ آپ کے ساتھ پڑھ رہا ہوں، انشاءاللہ توجہ رکھیے گا۔ بنام خدائے رحمان و رحیم، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنی حمد و سپاس کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی اور ہمیں حمد گزاروں میں سے قرار دیا، تاکہ ہم اس کے احسانات پر شکر کرنے والوں میں محسوب ہوں اور ہمیں
اس شکر کے بدلے میں نیکوکاروں کا اجر دے۔ اس اللہ کے لیے حمد و ستائش ہے جس نے ہمیں اپنا دین عطا کیا اور اپنی ملت میں سے قرار دے کر امتیاز بخشا اور اپنے لطف و احسان کی راہوں پر چلایا تاکہ ہم اس کے فضل و کرم سے ان راستوں پر چل کر اس کی خوشنودی تک پہنچیں۔ ایسی حمد جسے وہ قبول فرمائے اور جس کی وجہ سے وہ ہم سے راضی ہو جائے۔ مائک ذرا آف کیجیے گا جن لوگوں کے مائک آن ہیں۔ جی شکریہ۔ ایسی ہم جسے وہ قبول فرمائے اور جس سے وہ ہم سے راضی ہو جائے۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے اپنے لطف و احسان کے راستوں میں سے ایک راستہ اپنے مہینے کو قرار دیا، یعنی رمضان کا مہینہ، صیام کا مہینہ، اسلام کا مہینہ، پاکیزگی کا مہینہ، تصفیے کا مہینہ، عبادت و قیام کا مہینہ۔ اگر ہم غور کریں تو اس مہینے کے لیے جو الفاظ امام علیہ السلام نے استعمال کیے کہ رمضان کا مہینہ، صیام کا مہینہ، روزے کا مہینہ، روزہ رکھنے کا مہینہ، اسلام کا مہینہ، یہ مہینہ اسلام کا ہے، پاکیزگی کا مہینہ ہے، خود کو پاکیزہ رکھنے کا، خود کو پاکیزہ کرنے کا مہینہ ہے، تصفیے کا مہینہ ہے۔ ہم نے اگر کچھ بدلہ دینا ہے، جیسے انسان ہوتا ہے نا کہ بالخصوص اگر ہم نے کوئی نافرمانی کی ہے پروردگار کی تو تصفیہ کرنا ہے، اس وقت اس مسئلے کو حل کریں، اپنی اطاعت کے ذریعے اللہ کو راضی کروائیں۔ عبادت و قیام کا مہینہ ہے، یہ عبادت کا مہینہ ہے۔ قیام یعنی راتوں کو عبادت کرنے کا، قیام کا عموماً مفہوم رات کی عبادت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم کہیں قیام تو کہیں انسان اپنے نفس کے مقابلے میں قیام کرے، انسان اپنے نفسانی خواہشات کے سامنے قیام کرے، ان کے مقابلے میں قیام کرے۔ آگے جاری رکھتے ہیں۔ وہ مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا جو لوگوں کے لیے رہنما ہے، یہ قرآن رہنما ہے لوگوں کے لیے، لہٰذا اس ماہ مبارک رمضان میں جب قرآن مجید کی تلاوت کی جائے تو تلاوت کرتے وقت اس بات کا پورا خیال رکھا جائے کہ یہ قرآن رہنما ہے، یہ رہنمائی کرتا ہے۔ خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ، وہ افراد کہ جو ماہ مبارک رمضان میں قرآن مجید سے رہنمائی حاصل کریں گے اور ایسی تلاوت کریں گے کہ جس تلاوت کے ذریعے وہ قرآن سے رہنمائی حاصل کریں، قرآن کو اپنا رہنما بنا سکیں۔ ہدایت اور حق و باطل کے امتیاز کی روشن صداقتیں رکھتا ہے، یعنی اس قرآن میں ہدایت بھی ہے اور حق و باطل کے درمیان جو تفریق کی جا سکتی ہے اس کی روشن دلیلیں اور صداقتیں بھی ہیں۔ چنانچہ تمام مہینوں پر اس کی فضیلت و برتری کو آشکارا کیا، ان فراواں عزتوں اور نمایاں فضیلتوں کی وجہ سے جو اس کے لیے قرار دیں اور اس کی عظمت کے اظہار کے لیے، یعنی اس ماہ مبارک رمضان کے عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ نے کیا کیا؟ جو چیزیں دوسرے مہینوں میں جائز تھیں اس میں حرام قرار دیں، یعنی ایسے کام کہ جو عام مہینوں میں جائز ہیں، حلال ہیں، جیسے کھانا پینا حلال ہے، لیکن ماہ مبارک رمضان کی عظمت فضیلت اتنی ہے
کہ اس کے دن میں جب انسان روزے سے ہو تو وہیں کھانا اور پینا جو عام مہینوں کے دنوں میں حلال ہے، اس کے دنوں میں وہ شخص کہ جس کے اوپر روزہ فرض ہے اس کے لیے وہ حرام ہو جاتی ہیں۔ اور اس کے احترام کے پیش نظر کھانے پینے کی چیزوں سے منع کر دیا اور ایک واضح زمانہ اس کے لیے معین کر دیا، یعنی معین ہے کہ انسان طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک روزہ رکھے۔ خدائے بزرگ و برتر یہ اجازت نہیں دیتا کہ اس کے معینہ وقت سے آگے بڑھا جائے، اور نہ یہ قبول کرتا ہے کہ اسے مؤخر کر دیا جائے، یعنی اللہ نے روزے کے آغاز اور اختتام کے لیے جو وقت مقرر کیا ہے نہ اس سے پہل کر سکتے ہیں نہ اس پہ تاخیر کر سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو سحری کا آخری وقت مقرر ہے ہم اس کے بعد بھی کچھ عرصہ مثلا گھنٹہ 10 منٹ 5 حتیٰ کہ 1 منٹ بھی جب سحری کا وقت ختم ہو جائے تو پھر اس سے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اسی طرح افطار میں بھی ایسا ہی ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان آدھی رات تک روزہ رکھ لے، روزے کو آگے دوام دے، نہ کھائے پیے، نہیں، جو اس کا مقررہ وقت ہے اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ پھر یہ کہ یعنی اسی مہینے کو مزید عزت و فضیلت دینے کے لیے اللہ کی طرف سے جو چیزیں ہوں گی اس کو امام بیان کر رہے ہیں اپنی دعا میں۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں پھر یہ کہ اس کی راتوں میں سے ایک رات کو 1000 مہینوں کی راتوں پر فضیلت دی اور اس کا نام شب قدر رکھا۔ اس رات میں فرشتے اور روح القدس ہر اس امر کے ساتھ جو اس کا قطعی فیصلہ ہوتا ہے اس کے بندوں میں سے جس پر وہ چاہتا ہے نازل ہوتے ہیں۔ وہ رات سراسر سلامتی ہے اور جس کی برکت طلوع فجر تک دائم و برقرار ہے۔ یہی شب قدر کے بارے میں بات کی۔ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور ہمیں ہدایت فرما کہ ہم اس مہینے کے فضل و شرف کو پہچانیں، اس کی عزت و حرمت کو بلند جانیں اور اس میں ان چیزوں سے جن سے تو نے منع کیا ہے اجتناب کریں۔ اس کے روزے رکھنے میں ہمارے اعضاء کو نافرمانیوں سے روکنے اور ان کاموں میں مصروف رکھنے سے جو تیری خوشنودی کا باعث ہوں ہماری اعانت فرما۔ یوں تو ایک دعائیہ جملہ ہے لیکن اس کا میں نے عرض کیا پہلے بھی، دعا انسان کو ذمہ دار بناتی ہے۔ جیسے ہم کوئی دعا کرتے ہیں نا تو اس کے ساتھ ساتھ ہماری کچھ عملی ذمہ داری بنتی ہے۔ جیسے اگر اس دعا کے جملے پہ ہم توجہ کریں، امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اس مہینے کی عزت و حرمت کو بلند جانیں، یعنی امام نے کہا نا خدا ہمیں ہدایت دے کہ ہم اس مہینے کے فضل و شرف کو پہچانیں، اس کی عزت و حرمت کو بلند جانیں اور اس میں ان چیزوں سے جن سے تو نے منع کیا ہے، یعنی عزت و شرف کو پہچاننے کے لیے، اس کی فضیلت کو سمجھنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ان چیزوں سے جن سے اللہ نے منع کیا ہے اجتناب کریں۔ اور اسی طرح اس کے روزے رکھنے میں ہمارے اعضاء کو نافرمانیوں سے روکنے، روزے رکھنے کے لیے اعضاء کو نافرمانیوں سے روکنے کے لیے اور اعضاء کو اپنے آپ کو ان کاموں میں مصروف رکھنے کے لیے کہ جو اللہ کی خوشنودی کا باعث ہوں۔ خدا ہماری مدد فرما۔ اب یہ 3 کام اگر ہم اس کے اندر عملی طور پر داخل ہوں گے، خود کو اللہ کی نافرمانی سے محفوظ رکھنے کی کوشش کریں گے، اسی طرح خدا کی خوشنودی کے
حصول کے لیے جو کام کرنے ہوتے ہیں ان کاموں کی طرف اگر جائیں گے تب یہ اس دعا کا جملہ جو ہے تب ہمارے حق میں قبول ہوگا، اگر ہم خود اپنی طرف سے عملی جو ذمہ داری ہے اس کو پورا کریں گے تب. تاکہ کیونکہ ہماری مدد فرما کہ ہم اس میں تیری نافرمانی اور ان چیزوں سے بچیں. کیا ہوگا؟ تاکہ اس کے بعد بھی امام نے مزید جزیات میں چیزیں بتائی ہیں کہ جن سے اجتناب کرنا ہے دعائیہ جملہ لیکن عملی ذمہ داری اس میں معین ہو جاتی ہے. تاکہ ہم نہ بیہودہ باتوں کی طرف کان لگائیں، نہ فضول چیزوں کی طرف بے محابہ نگاہ اٹھائیں، نہ حرام کی طرف ہاتھ بڑھائیں اور نہ امر ممنوع کی طرف پیش قدمی کریں. دیکھیں کیا کیا کہا. ایک، بیہودہ باتوں کی طرف کان لگائیں، اس سے خود کو بچانا ہے. دوسرا، وہ فضول چیزوں کی طرف بے محابہ نگاہ اٹھائیں، اپنی نگاہ کی حفاظت کرنی ہے. آج کل تو یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، انسان کے ہاتھ میں سب کچھ موجود ہے، جو دیکھنا چاہے اس کی نگاہ جو ہے اس کو کنٹرول کرنا ایک جہاد ہے یہ. تو پس نگاہ کی حفاظت. اس کے بعد حرام کی طرف ہاتھ نہ بڑھائیں، یعنی خود کو حرام سے محفوظ رکھنا. پھر ہے امر ممنوع کی طرف پیش قدمی نہ کریں، یعنی وہ کام کہ جس سے اللہ نے روکا ہوا ہے اس کی طرف جائیں مت. اور اگلا کیا کہا، نہ تیری حلال کی ہوئی چیزوں کے علاوہ کسی چیز کو ہمارے شکم قبول کریں، یعنی ہم تیری حلال کی ہوئی چیزوں کے علاوہ کوئی اور چیز استعمال نہ کریں. اور نہ تیری بیان کی ہوئی باتوں کے سوا ہماری زبانیں گویا ہوں، یعنی ہماری زبانوں پر ماہ مبارک رمضان میں فضول باتیں نہ ہوں، بلکہ وہی باتیں ہوں کہ جو اللہ کی طرف سے جس پہ خدا راضی ہے. صرف ان چیزوں کے بجا لانے کا بار اٹھائیں جو تیرے ثواب سے قریب کریں، یعنی ہم وہ ایسے کام کریں کہ جس سے ہم اللہ کے ثواب کے قریب ہو جائیں. اور صرف ان کاموں کو انجام دیں جو تیرے عذاب سے بچا لے جائیں. ماہ مبارک رمضان کے دن اور رات میں اپنے کاموں کو اس طرح سے مینج کریں کہ ہم وہ کام انجام دیں کہ جس سے ہمیں عذاب خدا سے نجات ملے. اچھا، یہ سارے کام ہم کریں. اس میں ایک چیز کا خیال رکھنا ہے جس کو امام نے اس جملے کے اندر فرمایا ہے، پھر ان تمام اعمال کو ریاکاروں کی ریاکاری اور شہرت پسندوں کی شہرت پسند کرتے. ایسا نہ ہو کہ یہ ہم اپنی شہرت کے لیے کریں، ایسا نہ ہو کہ کسی کو دکھانے کے لیے کریں. رمضان المبارک میں اگر کسی کو افطار کروائیں تو کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، نہ اپنی دولت کے اظہار کے لیے. بعض اوقات خدا نہ خواستہ اس طرح کی کیفیت بھی بن جاتی ہے کہ انسان اپنے سٹیٹس کو اظہار کے لیے پھر ایسی دعوت کرے گا یا دوسروں کی مدد کرے گا. لہٰذا اس طرف بھی متوجہ رہنے کی ضرورت ہے کہ یہ سارے اعمال ریاکاری کی بنیاد پہ نہیں ہونے چاہیے، شہرت پسندی کے لیے نہیں ہونے چاہیے. شہرت پسندی سے پاک کر دے، اس طرح کہ تیرے علاوہ کسی کو اس میں شریک نہ کریں اور تیرے سوا کسی سے کوئی مطلب نہ رکھیں، خالصتاً خدا کے لیے انجام دیا جائے سب کچھ. اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور ہمیں اس میں نمازہائے پنجگانہ کے اوقات سے ان حدود کے ساتھ جو تو نے معین کیے ہیں، ان واجبات کے ساتھ جو تو نے عائد کیے ہیں اور ان آداب کے ساتھ جو تو نے قرار دیے ہیں اور ان لمحات کے ساتھ جو تو نے مقرر کیے ہیں آگاہ فرما، اور ہمیں ان نمازوں میں ان لوگوں کے مرتبے پر فائز کر جو ان نمازوں کے درجات عالیہ حاصل کرنے والے ہیں. یعنی نماز کے واجبات، آداب، اس کے اول وقت کا خیال، اس کی پاکیزگی کا خیال، لباس کا خیال. یاد رکھیے گا، انسان ایسے ہی کھڑا ہو جائے جس لباس میں جو پہنا ہوا تھا، اور بعض اوقات بہت رف لباس میں نماز کے لیے کھڑا ہو جائے. نا، اہتمام ہونا چاہیے. کم سے کم رمضان مبارک میں اس عادت کا آغاز کریں کہ نماز کے لیے لباس کا اہتمام کریں اور جس جگہ نماز پڑھ رہے ہیں اس کا اہتمام کریں، تاکہ ایک اچھے انداز کے ساتھ تمام آداب کو بجا لاتے ہوئے نماز پڑھی جائے. کیوں؟ تاکہ خدا ہمیں ان لوگوں کے مرتبے پر فائز کر جو ان نمازوں کے درجات عالیہ حاصل کرنے والے ہیں.
جو نماز کی اپر کلاس ہے، جو نماز کے معاملے میں خدا کے ہاں مقرب ترین افراد ہیں، تاکہ ان کے اندر شامل ہو سکیں، ان کے واجبات کی نگہداشت کرنے والے، اور انہیں ان کے اوقات میں اس طریقے پر جو تیرے عبد خاص اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکوع سجود اور ان کے تمام فضیلت و برتری کے پہلوؤں میں جاری کیا تھا، کامل اور پوری پاکیزگی اور نمایاں و مکمل خشوع و فروتنی کے ساتھ ادا کرنے والے ہیں۔ یعنی نماز کے لیے پورا اہتمام کیا جائے، بالخصوص اس مہینے میں، اس ماہ مبارک رمضان میں ایک دفعہ غور کریں ہم اپنی نمازوں کو کس انداز میں ادا کرتے ہیں، ایک دفعہ پوری توجہ رکھنی چاہیے، اور نوافل جو ہیں، نوافل سے اپنے واجب نمازوں کو سجانا چاہیے۔ اے اللہ، ہمیں اس مہینے میں توفیق دے، اے اللہ ہمیں اس مہینے میں توفیق دے کہ نیکی و احسان کے ذریعے عزیزوں کے ساتھ صلہ رحمی اور انعام و بخشش سے ہمسایوں کی خبرگیری کریں، یعنی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کریں، ان کے ساتھ تعلقات کو بحال کریں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اور ہمسایوں کے ساتھ کیا؟ ہمسایوں کے ساتھ انعام اور بخشش کے ذریعے سے، تحفے تحائف کے ذریعے سے، حال احوال پوچھنے کے ذریعے سے، افطاری بھیجنے کے ذریعے سے، مختلف ذرائع۔ شہروں کے اندر تو یہ آفت میں نے خود دیکھی بھی ہے، ساتھ رہتے ہیں اور ایک عرصے تک پتہ بھی نہیں ہوتا، ایک دوسرے کو جانتے بھی نہیں ہیں۔ لہٰذا اس ماہ مبارک رمضان میں ہمسایوں کے ساتھ بھی ایک اچھا سلوک ہو، تاکہ رمضان کے برکتوں سے استفادہ کیا جا سکے، اور اپنے اموال کو مظلوموں سے پاک و صاف کریں، اور زکوٰۃ دے کر انہیں پاکیزہ و طیب بنا لیں، یعنی اپنے مال کو مظلوموں سے پاک رکھیں۔ اس کے بارے میں احادیث اور روایات میں آتا ہے کہ اگر کسی کے مال میں خمس ہے اور اس نے اپنا خمس ادا نہیں کیا تو یقیناً اس کا مال پاک نہیں ہے۔ اسی طرح جس کے لیے زکوٰۃ واجب ہے، اس نے اگر زکوٰۃ ادا نہیں کی تو اس کا مال پاک نہیں ہے۔ اسی طرح اس کے اوپر اگر حقوق ہوں، جیسے اہل و عیال کے، والدین کے، رشتہ داروں کے حقوق ہوں، یتیموں کا حق ہو اس کے مال میں، اور وہ ادا نہ کرے تو اس کا مال پاک نہیں ہے۔ تو اس ماہ مبارک رمضان میں کرنے والے کاموں میں سے ایک کام کیا ہے؟ اپنے اموال کو، چوتھے امام کے مطابق اپنے اموال کو مظلوموں سے پاک و صاف کریں، زکوٰۃ ادا کر کے انہیں پاکیزہ و طیب بنا لیں۔ زکوٰۃ سے مراد فقط یہ زکوٰۃ جو خاص ایک مقدار ہے وہ مراد نہیں ہے، عموماً اسلام کا جو پورا نظام اقتصاد ہے اس کے لیے زکوٰۃ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اس میں خمس بھی شامل ہے، زکوٰۃ بھی شامل ہے، صدقات شامل ہیں، کفارہ شامل ہے۔ ہو سکتا ہے ہم میں سے کوئی ایسا ہو کہ جس کا ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے کفارے اس کے باقی ہوں، اور اب رمضان شروع ہو رہا ہے، تو لیکن اپنے کفارہ جات کو بھی ادا کیا جائے۔ اور یہ کہ جو ہم سے علیحدگی اختیار کرے اس کی طرف دست مصالحت بڑھائیں۔ رمضان کا تقاضا کیا ہے؟ جو آپ سے علیحدہ ہو گیا رشتہ داروں میں سے، اس کی طرف آپ قدم بڑھائیں۔ جو ہم پر ظلم کرے اس سے انصاف کریں، جو ہم سے دشمنی کرے اس سے صلح و صفائی کریں، سوائے اس کے کہ جس سے تیرے لیے اور تیری خاطر دشمنی کی گئی، کیونکہ وہ ایسا دشمن ہے جس سے ہم دوست نہیں رکھ سکتے، اور ایسے گروہ کا فرد ہے جس سے ہم صاف نہیں ہو سکتے۔ سوائے دشمن خدا کے سب کو معاف کیا جا سکتا ہے، اللہ کے دشمن کے علاوہ، کیونکہ یہ ایسا گروہ ہے کہ جس کے ساتھ مصالحت نہیں ہو سکتی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم رمضان ہے کہ اسرائیل کو معاف کر دیں کہ جو تم نے فلسطینیوں کے ساتھ کیا تھا اس پر ہم تمہیں معاف کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم شیطان بزرگ امریکہ کے لیے معافی کا اعلان کر دیں، نہیں، جو دشمن خدا ہے اس کے لیے معافی یا اس کے ساتھ مصالحت نہیں ہے۔ اور ہمیں اس مہینے میں ایسے پاک و پاکیزہ اعمال کے وسیلے سے تقرب حاصل کرنے کی توفیق دے جن کے ذریعے تو ہمیں گناہوں سے پاک کر دے۔ اللہ کا تقرب حاصل کرنے کا اس ماہ مبارک میں طریقہ کیا ہے کہ ہم پاکیزہ اعمال جو ہے اس کے وسیلے سے ہم تقرب حاصل کر سکتے ہیں، اور ان کے یعنی ایسے اعمال کی جن کے ذریعے ہم گناہوں سے خود کو بچائیں، خود کو دور رکھیں، اور کیا از سر نو برائیوں کے ارتکاب سے بچا لے جائے۔
اس طرح سے خود کی اپنی زندگی کو مینیج کریں کہ ہم برائیوں کے ارتکاب سے بچ جائیں، یہاں تک کہ فرشتے تیری بارگاہ میں جو اعمال نامے پیش کریں وہ ہماری ہر قسم کی اطاعتوں اور ہر نوع کی عبادت کے مقابلے میں سبک ہوں، یعنی اتنی ہم عبادت کریں کہ فرشتوں کی عبادتیں ہماری عبادت سے کم ہو جائیں۔ اے اللہ، میں تجھ سے اس مہینے کے حق و حرمت اور نیز ان لوگوں کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں جنہوں نے اس مہینے میں شروع سے لے کر اس کے ختم ہونے تک تیری عبادت کی ہو، وہ مقرب بارگاہ فرشتہ ہو یا نبی مرسل ہو یا کوئی مرد صالح و برگزیدہ ہو، کہ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، اور جس عزت و کرامت کا تو نے اپنے دوستوں سے وعدہ کیا ہے اس کا ہمیں اہل بنا، اور جو انتہائی اطاعت کرنے والوں کے لیے تو نے اجر مقرر کیا ہے وہ ہمارے لیے بھی مقرر فرما، اور ہمیں اپنی رحمت سے ان لوگوں میں شامل کر جنہوں نے بلند ترین مرتبے کا استحقاق پیدا کیا، یعنی ہم اپنے رمضان کے شب و روز کو ایسے گزاریں جیسے نبی مرسل انبیاء گزارتے تھے، جیسے صالح اور نیک افراد گزارتے تھے۔ اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، اور ہمیں اس چیز سے بچائے رکھ کہ ہم توحید میں کجندیشی، تیری تمجید و بزرگی میں کوتاہی، ہم توحید میں کوئی غلطی کر جائیں، تیری تعریف کرنے میں ہم سے کوئی کوتاہی ہو جائے، تیرے دین میں شک، تیرے راستے میں بے راہ روی اور تیری حرمت سے لاپرواہی کریں، اور تیرے دشمن شیطان مردود سے فریب خوردگی کا شکار بن جائیں۔ اس چیز سے خدا ہمیں محفوظ رکھ۔ اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرما اور ان کے آل پاک پر، اور جب کہ اس مہینے کی راتوں میں ہر رات میں تیرے کچھ ایسے بندے ہوتے ہیں جنہیں تیرا عفو و کرم آزاد کرتا ہے یا تیری بخشش و درگزر انہیں بخش دیتی ہے، تو ہمیں بھی انہی بندوں میں داخل کر اور اس مہینے کے بہترین اہل و اصحاب میں قرار دے۔ یعنی خدایا، یقین روایات میں ہے کہ تو اس ماہ مبارک رمضان میں ہر رات میں، ہر دن میں، ہر افطاری کے وقت میں تو بہت سے اپنے بندوں پر عفو و درگزر کرتا ہے، ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، ان پر اپنی نظر رحمت کرتا ہے۔ بس ہماری التجا یہ ہے کہ ہمیں بھی انہی لوگوں میں شمار کر کہ جن کو تو عفو و درگزر کرے گا، جن کو تو معاف کر رہا ہے۔ اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، اور اس کے چاند کے گھٹنے کے ساتھ ہمارے گناہوں کو بھی محو کر دے، اور جب اس کے دن ختم ہونے پر آئیں تو ہمارے گناہوں کا وبال ہم سے دور کر دے، تاکہ یہ مہینہ اس طرح تمام ہو کہ تو ہمیں خطاؤں سے پاک اور گناہوں سے بری کر چکا ہے۔ کتنا خوبصورت جملہ ہے عزیزان محترم۔ ایک نقطہ عرض کروں گا، یاد رکھیے گا، حیرت ہوتی ہے مکتب اہل بیت، مکتب تشیع، یاد رکھیے گا مکتب اہل بیت کے پاس توحید کے بارے میں جو مواد ہے، توحید کے موضوع پر مکتب اہل بیت میں جو کچھ بیان ہوا ہے، جو کچھ معصومین نے بیان کیا ہے، ائمہ نے بیان کیا ہے، ایسا بیان، اس طرح کی بات دیگر مکاتب میں نہیں ہے۔ لہٰذا توحید کے معاملے میں مذہب اہل بیت، مکتب اہل بیت کے پیروکاروں کو، ماننے والوں کو چاہیے کہ وہ توحید کے معاملے میں خود کو مزید اپڈیٹ کریں، مزید بہتر کریں ہم اپنے آپ کو۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کتنا خوبصورت جملہ امام نے کہا کہ خدایا، کہ جس طرح اس مہینے کا چاند گھٹتا جائے گا، جیسا ابھی ایک تھا نا، ابھی ہلال ہے، یہ بڑھتا جائے گا 15 تک، جو 15ویں رمضان تک، 15 کے بعد اس نے گھٹنا شروع کرنا ہے، یہاں تک کہ مہینے کے آخر میں وہ ہلال ختم ہوتا ہے اور اگلا چاند بنتا ہے۔ تو یہ جو چاند کا گھٹنا ہے، کم ہوتا جانا، جس طرح چاند گھٹتا ہے، کم ہوتا ہے، خدایا ہمارے وجود میں سے، ہمارے کندھے میں سے، ہماری گردن میں سے، ہماری روح میں سے تو گناہوں کے بوجھ کو بھی، گناہوں کو بھی اسی طرح مٹاتا جا، یہاں تک کہ جب یہ ماہ مبارک رمضان ختم ہو جائے، جب یہ اختتام کی طرف جائے، تو ہم بھی
ہم گناہوں کا وبال ہم سے دور ہو چکا ہو، ہم خطاؤں سے پاک ہو چکے ہوں، اور گناہوں کا وبال ہم سے، اور گناہوں سے ہم بری ہو چکے ہوں۔ عزیزان محترم، بہت بہترین موقع ہے، لیکن تھوڑی سی اس میں پلاننگ کرنی ہوگی۔ یاد رکھیے گا، اپنے آپ کو اگر ہم مینیج کرنا چاہیں، اگر ہم اپنے آپ کو سنوارنا چاہیں، اپنی اصلاح کرنا چاہیں، تو یہ ماہ مبارک بہترین مہینہ ہے اپنی اصلاح کرنے کے لیے۔ اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل رحمت نازل فرما، اور اس مہینے میں اگر ہم حق سے منہ موڑیں تو ہمیں سیدھے راستے پر لگا دے۔ خدا، اگر ہم غلطی کر بھی جائیں، اگر ہم سے غلطی ہو گئی، اگر ہم نے حق سے منہ موڑ لیا جانے میں، تو ہمیں واپس موڑ دے، تو ہمیں حق پر واپس لے آ، اور کجروی اختیار کرے تو ہماری اصلاح و درستگی فرما۔ اگر ہم راستہ بھٹک جائیں تو خدا تو ہماری اصلاح فرما، ہماری درستگی فرما۔ ہم مہمان ہیں خدا کے، یاد رکھیں، مہمان کی عزت احترام میزبان کرتا ہے۔ طلب کر رہے ہیں خدا سے، دیکھیں کیا، کس انداز میں، کتنی خوبصورتی کے ساتھ۔ اگر تیرا دشمن شیطان ہمارے گرد احاطہ کرے تو اس کے پنجے سے ہمیں چھڑا لے۔ خدایا، اگر ایسا ہو جائے کہ شیطان کا مقابلہ کرنے میں، اس ماہ مبارک رمضان میں مقابلہ کرتے ہوئے اگر میں کمزور پڑ جاؤں، میں اس سے اپنا دفاع نہ کر پاؤں، تو خدایا تو وہاں پر میری مدد فرما، تو اس کے پنجے سے مجھے چھڑا لینا میرے پروردگار۔ بار الہ، اس مہینے کا دامن ہماری عبادتوں سے جو تیرے لیے بجا لائی گئی ہوں بھر دے۔ خدایا، اس مہینے کا دامن بھر دے ہمارے ان اعمال سے کہ جو ہم نے تیرے لیے بجا لائے ہیں۔ یاد رکھیے گا، اعمال عبادات انسان اس مہینے میں بجا لاتے ہیں، لیکن تقاضا کیا ہے؟ جو خدا کے لیے بجا لائے، وہ عمل کہ جو اللہ کے لیے کیا ہے۔ افطاری کرائی ہے، کسی کو سحری کرائی ہے، اپنا کوئی کسی کی مدد کی ہے، کسی کو راشن دیا ہے، اللہ کے لیے دیا ہے، تو اپنا خدا کے لیے خالصتاً جو تم نے خدا کے لیے ہم کام کریں، اس ماہ مبارک رمضان کو اپنے خالص اعمال، خالص عبادتوں کے ساتھ اس کے دامن کو بھرنا ہے، اور اس کے لمحات کو ہماری اطاعتوں سے سجا دے۔ ایک ایک لمحہ اللہ کی اطاعت میں گزرنا چاہیے، اور اس کے دنوں میں روزے رکھنے، اس کی راتوں میں نمازیں پڑھنے، تیرے حضور گڑ گڑانے، تیرے سامنے عجز و الحاح کرنے، اور تیرے روبرو ذلت و خواری کا مظاہرہ کرنے، ان سب میں ہماری مدد فرما، تاکہ اس ماہ مبارک کے دن ہمارے خلاف غفلت کی اور اس کی راتیں کوتاہی اور تقصیر کی گواہی نہ دیں۔ یہ ماہ مبارک رمضان گواہی دینے والا ہے، یہ اللہ کو بروز قیامت یہ گواہی دے گا، یہ کہے گا ہم سب کے بارے میں، ہم میں سے ہر اس کے بارے میں، خدایا اس نے میرے دنوں میں اس نے میرا لحاظ کیا، راتوں میں اس نے عبادت کی ہے، مناجات کی ہے، یہ گریہ کرتا رہے راتوں میں، یہ روزہ رکھا، اس نے بھوک و پیاس کو برداشت کیا، دوسروں کو کھلانے کی جدوجہد کی، کوشش کی۔ یہ دن ایسی گواہیاں دے، ایسا نہ ہو کہ رمضان کے دن ہماری غفلت کی اور راتیں ہماری کوتاہی اور تقصیر کی شکایت کر رہی ہوں، ایسا نہ ہو۔ اے اللہ، تمام مہینوں اور دنوں میں جب تک تو ہمیں زندہ رکھے ایسا ہی قرار دے، اور ہمیں ان بندوں میں شامل فرما جو فردوس بری کی زندگی کے لیے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وارث ہوں گے۔ یعنی یہاں پر آخر میں آگے امام نے کہا، یہ جو کچھ ماہ رمضان میں کرنا ہے، جتنا بیان کیا امام نے، اس کو جاری رکھنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ عید الفطر کے چاند کے ساتھ یہ ساری عبادتیں، یہ ساری ریاضتیں، یہ ساری پاکیزگی، ان سب کا خاتمہ ہو جائے اور یہ دروازہ اگلے رمضان تک کے لیے بند کر دیا جائے۔ نہیں، اس کو جاری رکھا جائے۔ کہاں تک جاری رکھا جائے؟ یہاں تک کہ ان بندوں میں شامل ہو جائیں کہ جن کے لیے جو فردوس بری کے ہمیشہ ہمیشہ کے وارث ہوں گے، اور وہ کہ جو کچھ وہ خدا کی راہ میں دے سکتے ہیں دیتے ہیں، پھر بھی ان کے دلوں کو یہ کھٹکا لگا رہتا ہے کہ انہیں اپنے پروردگار کی طرف پلٹ کر جانا ہے،
اور ان لوگوں میں سے جو نیکیوں میں جلدی کرتے ہیں، اور وہی تو لوگ ہیں جو بھلائیوں میں آگے نکل جانے والے ہیں۔ اے اللہ، یعنی یاد رکھیے گا، جو بہت کچھ کرنے کے بعد بھی ان کا دل مطمئن نہیں ہوتا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ تھوڑے سے نیکیاں کرنے کے بعد مطمئن ہو جائے جی اب تو ہم نے نیکیوں کے پہاڑ کھڑے کر دیے، نہیں۔ وہ اللہ والوں کی خاص نشانی کیا ہے؟ وہ بہت کچھ کرنے کے بعد بھی ان کے دل مطمئن نہیں ہوتے، ان کے دل کو ڈر لگا رہتا ہے۔ وہ اللہ کی ملاقات کا خوف اس معنی میں کہ حساب دینا ہے، اور ملاقات خدا کا شوق اس معنی میں کہ خدا رحمت کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، ان کے دلوں میں ہوتا ہے۔ اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر ہر وقت، ہر گھڑی اور ہر حال میں اس قدر رحمت نازل فرما جتنی تو نے کسی پر نازل کی ہو، اور ان سب رحمتوں سے دگنی چگنی اور ایسی رحمت کہ جسے تیرے علاوہ کوئی شمار نہ کر سکے محمد وآل محمد پر وہ رحمت نازل فرما، بے شک تو جو چاہتا ہے وہی کرنے والا ہے۔ دعا نمبر 44 جو ہم نے آج اس کی تلاوت کی، اللہ کے فضل و کرم سے ماہ مبارک رمضان کا آغاز، آپ جتنے دوست ہمارے ساتھ ہیں یا جو بعد میں ویڈیو دیکھیں گے، انہوں نے اس کا آغاز امام کی اس جلیل القدر دعا سے کیا ہے۔ تو اس دعا کے اندر جو پیغام تھا انشاءاللہ اس کی طرف متوجہ رہیں گے ہم سب، اور ہم کوشش کریں گے کہ اس ماہ مبارک کو تھوڑا سا پلین کر کے ایک کاغذ پینسل لے کے نا، آج یا کل سے دعا کریں، خدا میں نے یہ سامنے تو کیا ہے، اب تو میری مدد کر فرما کہ میں اپنی ان خامیوں کو خود سے الگ کر سکوں، خوبیوں کو اپنے اندر داخل کر سکوں۔ بس انشاءاللہ خدا یقیناً مددگار ہے، خدا میزبان ہے اس مہینے میں، اور میزبان مہمان کی خواہش کا احترام کرتا ہے اور اس کی خواہش کو پورا کرتا ہے۔